السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 1 اگست ہے، اتوار کا دن ہے، سن 2021۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نذیر چوہان صاحب نے معافی مانگ لی ہے شہزاد اکبر صاحب سے، جو پنجاب اسمبلی کے MP ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے اگر کسی بیان سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اس وقت وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج ہیں، اپنے دل ان کا جو ہارٹ ہے اس میں کوئی پرابلم آئی ہے۔ ایشو جو ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، وہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا شہزاد اکبر صاحب پر، پھر شہزاد اکبر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اس کیمپین میں مصروف رہے۔ فیاض چوہان صاحب اپنے اسی چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ عقیدے یا مذہب کا استعمال سیاست میں بہت برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں بہت شہزاد اکبر صاحب کے جو بہت سارے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں اسے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس معاملے پر انہوں نے جو بات یہ کہی کہ مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل ٹھیک بات کہی۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے ایک وضاحت بھی کی، جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت پر جو ان کا عقیدہ ہے اس کا انہوں نے اعادہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر میرا کوئی ابہام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اس پر بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ فلاں پر لعنت بھیجیں، فلاں پر لعنت بھیجیں۔ دیکھیں، یہ عقیدے کا جو چیز ہے، یہ مذہب، یہ پولیٹکس میں اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور جب ایک شخص کوئی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے، نیک نیتی سے کر دیتا ہے یا کسی بھی نیت سے، وہ اور اس کا اللہ جانے، وضاحت کے بعد کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ ان کے عقیدے پر شک کا اظہار کرے۔ تو اب چوہان صاحب نے جو معذرت نامہ بھی جاری کیا ہے، وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ FIA میں جو مجھے سورسز نے بتایا کہ ان کو ظاہر ہے تشدد تو وہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح کا کہ جس کا کوئی نشان پڑ جائے، کیونکہ وہ MPA تھے اور میڈیا پورا فوکس تھا، لیکن وہ جو 1-2 رات وہاں پر رہے، 1-2 دن، تو ان کو کھڑے رکھا گیا، بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اب اگر آپ اس طرح کے اسٹیچر کے آدمی کو آپ صرف کھڑا ہی رکھیں یا رات کو سونے نہ دیں تو اس کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ جب ایک رات کھڑا رہے، دن پورا کھڑا رہے، FIA نے انہیں کھڑے رکھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اب معافی مانگ لی، لیکن مخالفین جو ہیں وہ جو یہ استعمال کر رہے ہیں عقیدے کا ایک دوسرے پر، یہ غلط ہے۔ اب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی، جس میں میں نے ان کا وہ بیان دیکھا ہے جو انہوں نے ویڈیو میسج کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اور ان پر بھی الزام لگا دیا گیا کہ شاید وہ بھی کوئی کسی ایسے فرقے سے رکھتے ہیں جو تعلق رکھتے ہیں جو ختم نبوت پر جس کو یقین نہیں ہے۔ لیکن شہباز گل صاحب نے بڑی وضاحت سے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں ایک ٹویٹر بھی کیا ہے۔ بہت اچھا کیا انہوں نے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جو اس طرح کے جو چیزیں جب آتی ہیں تو وہ تحقیق کیے بغیر اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک نفرت اس شخصیت کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں وہ اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں، اور اس سے کسی طرح کا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے، میں اس پہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے مذہب کا اور عقیدے کا استعمال سیاست میں، یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھٹیا حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کے عقائد پر انگلی اٹھانے کی جو اجازت ہے، یہ کسی انفرادی شخصیت کو یا کسی شخص کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا فیصلہ ریاست کرے، قوانین موجود ہیں، اور پھر اگر ایک آدمی آ کے یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ختم نبوت پر یقین ہے، تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی اس بات کو یقین کر لیں۔ ہاں، اگر کہیں پر کسی چیز کی انویسٹیگیشن کرنی بھی ہے تو ریاست اس کو انویسٹیگیشن کرے، اور اس حوالے سے ریاست اپنا صحیح رول پلے کرے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ریاست ایک ویکیوم چھوڑ دیتی ہے جس میں یہ بہت سارے گروپس آ جاتے ہیں، اور آ کے وہ اس میں وہ چیزیں جو حکومت یا ریاست کی کرنے والی ہیں وہ اس کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، اس سارے رول کو، جس سے خرابی ہوتی ہے۔ اب شہزاد اکبر صاحب، شہباز گل صاحب، ان سے بہت نون لیگ کو بھی شکایت ہو سکتی ہیں، ان کے سیاست جو اپوننٹس ہیں ان کو بھی شکایت ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کے عقیدے پر الزام لگاتے رہیں، ان کی
طرف سے ایک وضاحتوں کے باوجود تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو روکنا چاہیے. اور اس حوالے سے اگر قانون حرکت میں آتا ہے، کیونکہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، کسی پر اگر آپ اس کے عقیدے کو کوئی اس انداز میں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جس سے اس کے اور اس کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو یہ نہایت ہی ایک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس میں قانون موجود ہیں، ان لوگوں کے خلاف پرچے ہونے چاہیے، ان کے خلاف بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو مذہب کا معاملہ ہے اس پر کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکومت کا کام ہے، کیونکہ دیکھیں جو احمدی ہیں، جو قادیانی ہیں، ان کے بارے میں یہ بالکل پاکستان کے آئین میں، قانون میں یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں. اب اگر یہ ملک نہ رہے، اگر یہ آئین نہ رہے، تو پھر وہ جو ان کے اوپر جو قدغن ہے کہ وہ غیر مسلم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے نیچرل ہے کہ وہ اس آئین کے خلاف ہوں گے. یہاں پر جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں اس ملک کی، وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ قادیانی جو ہیں، احمدی جو ہیں، وہ ہر جگہ مسلمان کنسیڈر کیے جاتے ہیں. یہاں پر ان کو یہ اجازت نہیں ہے. تو اس میں بہت سارے جو عدالتوں میں بھی بات ہو چکی ہے، اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے فیصلے بھی ہیں وہ کہہ بھی چکے ہیں یہ بات کہ اہم کلیدی عہدوں پر جو قادیانی ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر جو نظام کو خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو وہاں پر بیٹھ کے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو ایم این ایز، ایم پی ایز کے جو ڈکلیریشنز تھے ان میں جو تبدیلی کی کوشش کی گئی تھی، اور بہت ساری جگہوں پر یہ جو 295C جو گارنٹی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ناموس کو، ختم نبوت کو، اس کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، اور یہ کیمپین کھڑی کرنا اس بنیاد پر کہ جی یہ مس یوز ہوا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے. بہت سارے لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے احمدیوں کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ احمدیوں اور قادیانیوں کے خلاف بھی اس طرح سے کارروائی ہو کہ ان کو جو کلیدی عہدے ہیں، جہاں پر ڈیسیژن میکنگ ہے، وہاں پر ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی حکومت کا فرض ہے جہاں پر وہ اس چیز کو روکے کہ کوئی غلط عقیدے کا استعمال کر کے کسی کو بدنام نہ کرے، کسی کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو. یہ بھی سوچے اور دیکھے اور میک شور کرے کہ قادیانی جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر تعیناتی کلیدی عہدوں پر، کی پوسٹ پر نہ ہو جہاں پر وہ کوئی ایسی ڈیسیژن میکنگ کر سکیں جس پر یہ جو بہت اہم ایشوز ہیں ان پر کہیں کوئی کمپرومائز ہو سکے. تو یہ تھا میرا آپ سے یہ آج کا ویلاگ. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.